اتنے ہمارے خیر خواہ کافر کہاں؟ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ کافر تمہارا ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بچوں کو کیا کر رہے ہیں؟ قتل کر رہے ہیں. اور وہ یہاں آ کر پاکستان میں مسلمان بچوں کو وہ خیر خواہ ابھی تک بیماری لگی بھی نہیں ہے. اور پھر ایک قطرے پھیلانے کے باوجود بچے کیا ہو گئے ہیں؟ پولیو کے شکار ہو گئے ہیں. میری اپنی بھتیجی، میرا بھائی فوج میں ہوتا ہے، آرمی میں ہے اس وقت، وہ صوبیدار ہے اور کمانڈو میں ہے، کمانڈو ایس ایس جی کا، اور اس کی بڑی بیٹی جو ہے وہ معذور ہے. خطرے بھی سارے پھیلائے ہیں لیکن پھر بھی معذور ہے. بتاؤ، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی چیز ہے. یہ ایسے نہیں، یاد رکھیے، کیونکہ اللہ میرا تو مطالعہ قرآن ہے، میں قرآن سے ادھر ادھر نہیں. قرآن نے کہہ دیا کہ یہودی اور عیسائی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. تو جب اللہ جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا دوست نہیں ہے، وہ کہاں سے خیر خواہ ہو سکتے؟ سمجھ آ رہی؟ ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے. اور پھر وہ ہمیں لگا رہے بچے دو ہی اچھے، چھوٹا خاندان، پرچار کرانا، ہاں، اور منصوبہ بندی والی جناب، ان کو ٹاسک ملتا ہے. جتنی وہ زیادہ وہ گولیاں دے کر جاتے ہیں نا تقسیم کر کے، اتنے ان کو پیسے ملتے ہیں پیچھے سے. سمجھ آ رہی؟ باقی دوائیاں اتنی آپ کو نہیں دیں گے جتنی یہ چیزیں آپ کو خریدنے دیں گے. تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ، بات میں یہاں سے ادھر چلا گیا ہوں. انت خیر الرازقین، اور رازق تو ہی ہے، تو اللہ. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، 12واں سپارہ ہے، پہلی آیت ہے، 12ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، زمین میں کوئی رینگنے والا جانور ایسا نہیں ہے مگر اس کے روزی کس کے ذمہ ہے؟ تو حضرت انسان کہاں سے بھول گیا کہ میں بچے زیادہ ہوں گے تو کھائے گا کہاں سے؟ اور دو بچے ہمارے پھر روتے بھی رہتے ہیں پوری زندگی. بچی کی شادی ہو گئی، وہ بھی چلے گی. بچہ جناب علی انگلینڈ جا کے بیٹھا ہوا ہے، بڈھا بڈھی جناب علی کوئی سنبھالنے والا نہیں. خدا کی قسم، ہم 13 بھائی ہیں. جب ہمارے والد صاحب بیمار ہوئے نا تو 5 بھائی ہم بیک وقت والد کی چارپائی کے ساتھ کھڑے تھے، 5 بھائی. اور اللہ نے مجھے یہ توفیق دی تھی کہ میں شروع سے لے کر آخر تک، یہ جو سخت بیمار ہوئے نا، پہلے دن سے لے کر آخر تک میں ان کے ساتھ ایک لمحہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا. سمجھ آ رہی نا؟ 5 منٹ وہ وہاں پر اسلام آباد میں نا کشمیر کا ایک بزرگ تھا، وہ دیکھ مجھے ایک دن کہتے ہیں، پہلے دن ہی اس نے کہا کہ آپ کیا لگتے ہیں؟ میں نے کہا والد صاحب ہیں. باقی میرے بھائی ہیں. اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، خوشی کے آنسو ہوتے ہیں نا بسا اوقات آنسو. کتنا خوش نصیب بابا ہے کہ 5 بیٹے جوان. ہاں، اور کبھی بھی ہمارا یہ بچے زیادہ تھے تو ضرورت ہوئی نا، یہ ایک پتر ہوتا، وہ کشمیر ہوتا، دبا ہوتا، فلسطین ہوتا، ہاں کسی اور جگہ ہوتا تو باپ رگڑ کر کے مر جاتا. یاری اس لیے میرے بھائیو، یہ جو ہے نا، یہ ذہن اپنا تبدیل کرو. آپ کا نہیں ہے، آپ تبدیل کرنے کے بعد یہ اس بات کو آگے لوگوں تک پہنچاؤ، ان کو اویئر کرو، باخبر کرو، خبردار یہ باتیں غلط ہیں. بچے زیادہ ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ پہلوں کو کون کھلا رہا ہے؟ تجھے کون کھلا رہا ہے؟ سوال یہ مجھے اور آپ کو کون کھلا رہا ہے؟ کیا ہم خود کھا رہے ہیں؟ ہم لقمہ اٹھائیں اور اگر اللہ کی طرف سے وہ لقمہ ہمارے رزق نہیں ہے تو ہم کھا ہی نہیں سکتے. سمجھ آ رہی؟ تو رازق کون ہے جی؟ رازق صاحب اللہ ہی ہے، اللہ رازق ہے. سمجھ آ رہی؟ جب ہمارے والد صاحب آخر عمر میں جب انہوں نے معذور ہو گئے، معذور کا مطلب ہے کہ بیمار ہو گیا، آپ چلتے تھے، میں تو کافی عرصے سے ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ گھر میں، تو ہر بھائی ہم ان کو 2000 روپے صرف ان کی جیب خرچی دیتے تھے. 10 بھائی ہم کمانے والے تھے تو دادوں نے 10,000 تنخواہ لیتے تھے مدرسے سے. آخری جو ان کی تنخواہ تھی نا 2017 میں کتنی تھی؟ 10,000. اور ہم ایک مہینے کا بھائی جو ہے سارے مل کر، صرف یہ جیب خرچی تھی ابو کی، باقی دوائیاں وہ بھی ہمارے ذمہ، کھانا پینا سارا کچھ، باقی بہن بھائی جو والدہ وہ سب ہم بھائیوں کے ذمہ. یہ صرف والد صاحب کی کوئی آج گائے اس کو. یہ ہوتا ہے
یہ اس کا الٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا توڑ جو اللہ نے بتایا ہے. تو یہ ذہن بالکل کہ بھائی بچے زیادہ ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے، مولوی بنائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، یہ بھی غلط ہے. میرے والد صاحب عالم رہے، آخر دم تک انہوں نے کوئی اور کام نہیں کیا. 10,000 میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم 13 بھائی، 9 بہنیں، 3 والدہ، اس انہوں نے اکیلے نے پالا ہے. ہمیں پڑھایا ہے سب کو. شاہ جی کہاں سے پالا ہے؟ اور میرے والد صاحب کی میری طبیعت اپنے والد پہ گئی ہے، کبھی کسی کے گھر نہیں جاتا تھا قرآن پڑھنے واسطے، ختم پڑھنے واسطے. ایک کبھی کسی کے گھر نہیں گیا. وہ جو تنخواہ ہے بس اسی سے اپنا گزارا ہے. اللہ نے سونا گزارا کیا. ہر بچے کو انہوں نے پڑھایا، کسی کو کام نہیں سکھایا کہ میں اکیلا ہوں کہ اس کو یہ کام سکھا دوں، اس کو یہ سکھا دوں تاکہ میرا ہاتھ میرا بازو بن جائے. نہیں، پہلے پڑھایا ہے، پڑھانے کے بعد پھر مختلف اپنے اپنی نوکریاں رکھتے تھے، جس کو جہاں اللہ نے مقدر میں لکھا تھا کرتے گئے. سمجھے؟ 7 بھائی ہم حافظ ہیں، 3 بہنیں حافظہ ہیں اللہ کے فضل سے. سمجھے آ رہی؟ یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے. دین کے ساتھ جو جڑ جاؤ، اللہ کی قسم اللہ دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائیں گے اور مرنے کے بعد بھی اللہ عزت عطا فرمائیں گے. تو اللہ اچھا اب پھر کیا ہوا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی نا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ نے فرمایا انی منزلها علیکم، بے شک میں اس دسترخوان کو تم پر اتاروں گا، اتارنے والا ہوں. فمن یکفر بعد منکم، پھر یاد رکھو جو آدمی اس کے بعد تم میں سے انکار کرے گا نا، فإنی اعذبہ عذابا، تو میں اس کو عذاب دوں گا، ایسا عذاب لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ جہاں میں کسی کو بھی ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی سنت اور اللہ کی یہ قانون ہے کہ جب منہ مانگا معجزہ مانگا جائے، منہ مانگی نشانی مانگی جائے اور وہ پوری ہو جائے، اس کے بعد بھی اگر کوئی انکار کر دے تو پھر اللہ اس پر کیا لاتے ہیں؟ عذاب لاتے ہیں. جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا مانگی تھی؟ اونٹنی مانگی تھی کہ سامنے پہاڑ سے 10 ماہ کی گابر اونٹنی اگر نکل آئے نا تو اے صالح ہم تیری بات مان لیں گے، تو سچا ہے. صالح علیہ السلام نے دعا کی، پھر نکال دی، لیکن پھر بھی وہ بات انہوں نے نہیں مانی. الٹا اس اونٹنی کی پونچیاں کاٹ کر نا، کھچیوں سے کاٹ کر اس کو قتل کر دیا. تو پھر اللہ نے ان پر عذاب کیسے نازل کیا؟ ایک چیخ آئی. کیا آئی؟ اخذتہم الصیحۃ، ایک چیخ آئی، ایک چیخ، ساروں کے کلیجے پھٹ گئے، تباہ و برباد کر دیا. اب یہاں اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اگر اس کے بعد بھی جو انکار کرے گا نا، پھر میں اسے ایسا عذاب دوں گا لا اعذبہ احدا، کہ نہیں عذاب دیا ہوگا میں نے کسی ایک کو بھی من العالمین، جہان والوں میں سے. پھر جب دسترخوان آ گیا، آنے کے بعد جو تو مومن تھے پکے، ان کا ایمان مزید کیا ہو گیا؟ مضبوط. اس کے بعد بھی بعض بدبخت ایسے تھے جو انکار، انہوں نے جب انکار کیا نا اللہ نے انہوں کو خنزیر بنا دیا. اللہ نے اور اس کے علاوہ کوئی اور قوم ایسی نہیں جس کو اللہ نے خنزیر بنایا. یہی قوم ہے جن کو خنزیر بنایا. اللہ اکبر اللہ. یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کے انعامات ذکر ہو گئے. اب آگے اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے وہ اصل سوال کر رہے ہیں. کون سا سوال ہے؟ یاد ہے؟ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. کیا سوال ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے، ہاں بھائی بتا میرے پیغمبر، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو، آخری رکوع آ گیا ہمارا اس سورت کا، اور سورت کا خلاصہ بیان ہو گیا. اس میں سورت پوری کا وہ خلاصہ کیا ہوگا؟ مسئلہ توحید آ رہا ہے. سمجھ آ رہی؟ حالانکہ پوری سورت کے اندر اللہ نے مسئلہ توحید بیان کیا ہے ساری. آخر میں پھر اللہ ہمارا جا سنتے سنتے پھر چلے گا میں اپنی اور بات سناؤں. توحید ہی توحید ہے. قرآن سارا اللہ کی وحدانیت کے آس پاس ہے، کیونکہ رسول بھی کس لیے آیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے آیا ہے. جہاد بھی کیوں فرض ہوا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کو قائم کرنے کے لیے. اللہ کی حکومت، اللہ کی سلطنت، اللہ رب العزت کی
حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے، اور مال کیوں خرچ کرتے ہیں؟ وہ بھی اسی لیے تاکہ جہاد ہو سکے۔ یہ باقی سارے معاملات بھی کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی لیے کہ اللہ کے حکم کی ساتھ کیا ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔